زبیر صاحب کئی دنوں سے نا یہی جو ایک معاملات ہر طرف سننے کو مل رہے ہیں، فیض حمید صاحب کے حوالے سے تو آج کافی کچھ کہہ بھی دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، لیکن عمران خان صاحب کا اپنا خدشہ ہے، انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کر دی ہے کہ جی مجھے کہیں ملٹری کسٹڈی میں نہ دے دیا جائے۔ یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی اور جس طریقے سے ڈی جی نے اس سوال کا جواب دیا، اس سے آپ کو کیا سینس مل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے امکانات کچھ بڑھتے جا رہے ہیں؟ جی میں آئی ول ایگری کہ ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ بار بار پریس کانفرنس جب ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے ہیں، اور آج کی پریس کانفرنس میں بھی اس چیز کو دوبارہ انہوں نے زور دے کے کہا کہ کسی بھی شخص کا ظاہر سی بات ہے وہ عمران خان ہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جنرل فیض حمید کو امپلیکیٹ کیا جائے گا مئی 9 کے حوالے سے، اگر کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کے خلاف جو بھی الزامات ہیں اس میں ظاہر ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ مئی 9 سر فہرست ہوگا، اور بھی شاید ایونٹس ہوں، آئی ہیو نو کلو اباؤٹ اٹ، بٹ اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ ان مئی 9 آپریشنس جو بھی ہوئے تھے، تو اس میں عمران خان ہی کو امپلیکیٹ کرنے کے حوالے سے ہے۔ لیکن جو ایک چیز ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کسی بھی شخص، عمران خان از ناٹ کسی بھی شخص، دیٹس ناٹ دا وے دا ورلڈ ول ویو اٹ، بیکاز پاکستان کو احساس ہونا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی کوئی ایک شخص نہیں تھا۔ اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ یہ قانون سب کے لیے برابر ہے، بٹ ہم سب آج 50 سال کے بعد سب، اینڈ آئی ریپیٹ اٹ، 24 کروڑ 25 کروڑ پاکستانی کہتے ہیں کہ وہ غلط ہوا تھا، وہ ٹارگیٹڈ تھا، وہ پولیٹیکل تھا، ان کو رستے سے ہٹانا تھا، سیاسی طور پر فزیکلی ان کو ایلیمنیٹ کرنا تھا، دیٹ از وائی جنرل ضیاء الحق ٹارگیٹڈ ہم، یہ سب سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر ملٹری کورٹ میں دیکھیں نا، جنرل فیض حمید تو ہیں ہی ملٹری کے، تو کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتا کہ جی ان کا کیوں ہو رہا ہے ملٹری ٹرائل، اور میں کوئی قانون اتنا سمجھتا نہیں ہوں کہ whether he will have the opportunity to appeal in the civilian courts، بٹ عمران خان کا اگر ملٹری کورٹ میں ہوگا، جیسے ملٹری کورٹ میں ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ کیا بات ہوئی ہے، کیا ڈیفینس ہے، کیا پروسیکیوشن ہے، and so on and so forth، کیا کوئی دنیا میں کوئی مانے گا؟ اور کیا اس سے عمران خان کی پولیٹیکل حیثیت کم ہو جائے گی؟ میں تو سمجھتا ہوں اور زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔ اچھا، اس میں دیکھیں پولیٹائزیشن اور زیادہ ہوگی۔ زبیر صاحب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو آف کورس یہ پولیٹیکل ہے کہ اگر آپ کسی سویلین کو ٹرائی کر رہے ہیں ملٹری کورٹس میں تو اس کے آپٹکس جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ دنیا میں جو اس کا میسج آئے گا وہ بھی اتنا پازیٹیو نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ فیض حمید صاحب کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو باتیں کی، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے پاس ایویڈنسز ہیں، اور اگر وہ ایک کیس بنا رہے ہیں اور ایک کوئی عام افسر نہیں ہے بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی ہے سابق، اس کے اوپر اگر وہ کیس بنا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایویڈنس تو ہے، اور یہ جو آپ کا assumption ہے کہ وہ موسٹ لائکلی مئی 9 سے ہوگا، یہ بھی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ تو بڑی چیز وہی ہے۔ لیکن اگر وہ ایویڈنس جو جمع ہو رہا ہے وہ اگر کنیکٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب سے تو پھر معاملات ہو جائیں گے تھوڑے سیریس۔ اب اگر وہ ایویڈنس کنیکٹ کر رہا ہے تو اس ایویڈنس کی بنیاد پہ وہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرتے ہیں یا سویلین کورٹ میں کرتے ہیں؟ اگر وہ کنیکشن جڑ گیا with evidence then things will get very serious۔ دیکھیں فہد، اس میں جو ڈس ایگریمنٹ ہے میرا، یہ تو بات اب طے ہونی نا کہ کوئی لنک ملتا ہے۔ میرا جو ڈس ایگریمنٹ ہے ملٹری کورٹ کے ٹرائل سے، میرا اس سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ان کا ٹرائل اگر لنک ملتا ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے، اگر حکومت پاکستان یا فوج سمجھتی ہے کہ عمران خان ڈائریکٹلی انوالو تھے اور فیض حمید کے ساتھ مل کے جو بھی پلان کیا تھا، میرا جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، ابھی بھی تو ہو رہا ہے، ابھی کون سے ٹرائل نہیں ہو رہا، کتنے عرصے سے ٹرائل ہو رہا ہے، مطلب جب عدت کیس پر ہو سکتا ہے تو مئی 9 پر بھی ہو سکتا ہے، مور ریلیونٹ ان فیکٹ۔ تو وہ اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان ایک بہت بڑی، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا، بہت سے لوگوں کی نظر میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما ہے۔ پاکستان از ناٹ آئسولیٹڈ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ، پاکستان depends on the rest of the world, and if Pakistan will be unable to convince the rest of the world towards the fairness of the trial، اور اگر ملٹری کورٹ میں ہوگا تو کوئی بھی نہیں مانے گا کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو ایسی چیزیں آئیں گی اس کے سامنے،
اور وہ صرف شارٹ ٹرم میں نہیں نقصان ہوگا پاکستان کا، میڈیم اور لانگ ٹرم میں پاکستان کا جو جوڈیشل نظام ہے اس پر کوئی اتنا یقین کرتا نہیں، پاکستان میں نہیں کرتے، میں نہیں کرتا فرینکلی. تو ابھی تو ہم پھر ملٹری کورٹ میں اوپر سے لے کے چلے جائیں تو پھر تو بالکل ہی اٹ ول بیک فائر میری نظر میں. لیکن زبیر صاحب اگر چلیں وہ فار ایگزامپل اگر وہ بیک فائر کر بھی جاتا ہے، بٹ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو ہمیں بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ سسٹم کس طرف جا رہا ہے، اور اس میں نہ ہمیں کوئی کمپرومائز نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں کوئی فلیکسیبلٹی نظر آ رہی ہے. تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کچھ ایک سینس مل رہی ہے کہ پرسیپشن جو مرضی ہو لیکن ریالٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کنیکشن فیض امین صاحب سے جڑے گا اور الٹیمیٹلی ان کے اوپر بھی جو کچھ ہونا ہے قانونی طور پر وہ اب ملٹری کورٹس میں ہی ہونا ہے، یہ سینس مل رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک چیز تو میں جو ظاہر ہے میری اسیسمنٹ ہے اینڈ آئی کوڈ بی رانگ، بٹ جو پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے دیکھا ہے اور خاص طور پر ان کی جو مخالف پولیٹیکل پارٹی ہے پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے، جس کا میں ایک حصہ بھی رہ چکا ہوں، اور مجھے انٹرنل سینس بھی ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ان کی تھنکنگ کیا ہے. دے وانٹ ٹو سی دا اینڈ آف عمران خان دس وے اور دیٹ وے، ملٹری کورٹ اور سپلین کورٹ، they want to see the end of it and very مطلب اینڈ پولیٹیکلی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ وہ سوچ رہے ہیں کہ فزیکلی اینڈ، پولیٹیکلی وہ they want to make sure کہ جی آئندہ آنے والے جنریشن پوچھے ہو عمران خان، اس حد تک وہ جانے کے لیے تیار ہیں. بیکاز بڑا سمپل سا ہے، ان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی از نو مور ریلیونٹ پولیٹیکل پارٹی ان پنجاب، بیکاز دیٹ از ویئر ایوری تھنگ کاؤنٹس. تو وہ تو بالکل چاہیں گے کہ جہاں بھی ہو، اور وہ شارٹ ٹرم تھنکنگ اس وقت رکھ رہے ہیں. یہ جتنے بھی قانون لے کے آ رہے ہیں، جتنے بھی چیزیں کر رہے ہیں، ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ تمام چیزیں شارٹ ٹرم گین کے لیے کہ جتنا طول دے سکیں ہم اس حکومت کو، اور اس دوران ہم کچھ اکنامک ڈیلیوری کر دیں. جی زبیر صاحب بہت شکریہ. آئی تھنک آپ کا جو مین پوائنٹ تھا وہ آ گیا. ناظرین معاملات آپ کے سامنے ہیں، صورتحال جو ہے وہ اس طریقے سے بظاہر سامنے آ رہی ہے کہ جو روڈ ٹو ملٹری کورٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں پیو ہوتا نظر آ رہا ہے. ظاہر بات ہے اٹس ٹو ارلی، ابھی بہت کچھ ہونا ہے. فیض حمید صاحب کا جو معاملہ ہے، جو کورٹ مارشل ہے، وہ کہاں پہ جا کے ختم ہوگا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، وہ ڈٹرمن کرے گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیا امپیکٹ ہے، اور کیا واقعی میں اس طرح کا کوئی سچویشن بن رہی ہے کہ ان کو بھی ملٹری کورٹس میں جانا پڑے گا، یا ایسا نہیں ہوگا. میرے خیال میں اوپن اینڈڈ ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کی پریس کانفرنس سے یہ سینس آیا کہ اس کی جو پاسبلٹی ہے ہونے کی، وہ کم از کم اگر بہت زیادہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اٹ از آن دا ٹیبل.